بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کا یہ آج آخری سبق ہے، اس کے ساتھ ہی ہماری سورۃ الانعام ختم ہو جائے گی، اور پچھلے اس سورت کے تمام اسباق جو ہے وہ چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اس پارے کی پلے لسٹ ہے، پچھلے پارے کی پلے لسٹ ہے، اور تمام پاروں کی پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ خود بھی وہاں سے پچھلے اسباق نہیں سنے تو سنیں، اور ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ یہ آخری سبق انتہائی اہم ترین باتیں ہیں، اس میں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من جاء بالحسنۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا ایک قانون بیان کیا اللہ نے اپنی، اور اس میں رحمت اور اللہ کی وسعت کس قدر بے انتہا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو بندہ قیامت کے دن ناکام ہو جائے، اس جیسا ناکام کوئی نہیں ہے۔ کس قدر اللہ رب العالمین کا اجر دینے کا، حساب کرنے کا وسیع اور رحمت بھرا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو بندہ بھی آئے گا نیکی کر کے، ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالہا، ہم اس کو 10 گنا دیں گے۔ اس کی نیکی کا اجر اتنا نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ، اور بلکہ اور جگہ پر ہے، ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں جو ایک دانہ دے نا، تو کمثل حبہ، وہ اس بالی کی طرح کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا 10 گنا اس کا اجر ملے گا قیامت کے دن۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو بندہ آئے گا گناہ کر کے، فلا یجزا الا مثلہا، نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، وہم لا یظلمون، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور مزید میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی ہے، وہ بھی سنا کے آگے بات چلاتے ہیں، اس پر اگر غور کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نیکی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کیا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے حج کرنا ہے، اللہ نے توفیق دی تو میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے یہ نفلی روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر لکھ دو۔ رات کو نیت کر لی کہ میں نے صبح تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تہجد لکھ دو۔ اب بندہ صبح کو اٹھا، آنکھ کھلی، اس نے وضو کیا، آیا تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب 10 لکھ دو۔ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کر لی نا نیکی، اب 10 نیکیاں لکھ دو، 10 تہجد کی نمازیں اس نے پڑھی ہیں، لکھ دو۔ اور اگر نیت کی ایک نیکی اللہ نے لکھوا دی، فرشتوں نے لکھ دی، صبح کو نہیں اٹھ سکا، آنکھ نہیں کھلی، نیت تھی پوری لیکن اٹھ نہیں سکا، بیمار تھا یا آنکھ نہیں کھلی، نیند کا غلبہ ہو گیا، تو وہ جو ایک نیکی لکھی ہوئی ہے نا، وہ لکھی ہے، اس کا ثواب ملے گا نیت پر۔ کر لی تو 10 گنا، کس قدر اعلیٰ ترین اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات اور عنایتوں کا بے انتہا ہے اللہ کی رحمت۔ اور اس کے مقابلے میں گناہ، کسی بندے نے گناہ کی نیت کی نا، گناہ کرنے کا ارادہ ہوا، بلکہ کر لیا، گناہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلے میں یہ نیت والا نہیں ہے، نیت کی ہے گناہ کی بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو موقع نہیں مل سکا، اس نے پورے اپنے طرف سے کوشش کی کہ میں یہ گناہ کروں، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وسعت نہیں ہے، یا کوئی موقع نہیں مل رہا، اس کو گناہ ملے گا کیونکہ اس کی نیت یہی ہے گناہ کرنے کی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندے سے گناہ ہو گیا، بھول کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیا ہے اس نے، اب نادم ہے، اس گناہ پر شرمندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں میرے اس بندے کا انتظار کرو، بھول کر اس سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، یہ عادی مجرم نہیں ہے، اس سے غلطی ہوئی، بھول گیا ہے، اس کا انتظار کرو۔ حدیث میں آتا ہے 6 ساعہ 6 گھنٹے تک اس کا انتظار کرو، اگر یہ 6 گھنٹے کے اندر اندر گناہ کی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ نہیں لکھنا، گناہ لکھنا ہی نہیں، اور اگر 6 گھنٹے تک توبہ نہیں کرتا، نہیں نادم اور شرمندہ ہوتا، معافی نہیں مانگتا، تو پھر ایک ہی گناہ لکھنا ہے، پھر ایک لکھنا ہے، وَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهُ، اتنا ہی لکھنا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی بندہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیکیاں کریں، اور یہ اجر ملے گا نا قیامت کو، تب ہمیں کیونکہ دنیا ہے نا، دنیا کے کاموں کا بدلہ جلد مل جاتا ہے، اس لیے دنیا کی طرف لوگ بھاگ کر جاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل اس لیے کرتے ہیں۔ دین پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نیکی کی طرف آنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے میرے نبی آپ سے کہیں، آپ ان سے کہیں اننی ہدانی، بے شک مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو مضبوط اور سیدھا دین ہے، ملت ابراہیمی پر ہے،
مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے نا ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابراہیم پر ہو تو اصل ملت ابراہیمی والا دین، سیدھا دین یہ ہے، تمہارا جو دعویٰ ہے ملت ابراہیمی کا تمہارے پاس سیدھا طریقہ نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، کیوں تم تو مشرک ہو، کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، سیدھا دین یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس پر آ جاؤ اگر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیں ان سے، قل اے میرے نبی کہیں ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، یہ نہیں کہ تمہیں بلاؤں دین کی طرف خود عمل نہ کروں، پہلا فرما بردار تو میں خود ہوں۔ قل اغیر اللہ، آپ ان سے کہیں اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابغی ربا، میں کوئی اور رب تلاش کروں گا، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ رب ہے تمام چیزوں کا، ہر چیز کا رب تو وہی ہے، تم نے جو رب بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہیں، ان کا رب بھی اللہ ہے، رب کل شیء، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پالنے والا، ہر مخلوق کی پرورش کرنے والا وہ اکیلا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی کوئی بھی جان، کوئی بھی گناہ، الا علیہا، مگر اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، ولا تکسب، نہیں کماتی کوئی بھی جان الا علیہا، مگر اس گناہ کا بوجھ اسی پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گی وازرۃ، کوئی اٹھانے والی، وزر اخری، کسی اور کا بوجھ، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ گناہ باپ نے کیا ہو اس کا بوجھ دنیا میں تو یہ غلط قانون ہے نا، گناہ باپ نے کیا پولیس والے بیٹے کو پکڑ لیتے ہیں، جرم بیٹے نے کیا پولیس والے باپ کو پکڑ لیتے ہیں، آخرت میں یہ نہیں ہوگا، گناہ باپ نے کیا ہے تو سزا بھی باپ کو ملے گی، بیٹے نے کیا تو بیٹے کو، جس نے گناہ کیا ہے اس گناہ کا وبال، بوجھ، حساب، عذاب اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فینبئکم، وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تم دنیا میں اختلاف کر رہے ہو۔ هو الذی جعلکم، وہ ذات ہے جس نے بنایا تم کو، خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ، تم سے پہلے اور لوگ بستے تھے، اب تمہیں اس نے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، دیکھنا چاہتا ہے کیا کرتے ہو، جب تمہارا وقت بھی ختم ہو جائے گا وہ تمہیں بھی ختم کر دے گا۔ ورفع بعضکم فوق بعض، اور بلند کیا تم میں سے بعض کو بعض پر، کسی کو مال میں، عہدوں میں، حسن میں، قوم میں، کسی کو بڑا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، یہ اسی کے طریقے ہیں۔ درجات لیبلوکم، یہ درجے ہیں تاکہ وہ آزمائے تم کو، کسی کو امیر بنا کے پیسہ دے کے وہ آزمانا چاہتا ہے، کسی کو غربت میں رکھ کر آزمانا چاہتا ہے، کسی کے لیے کون سی آزمائش ہے، کسی کے لیے کون سا امتحان ہے، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اب رب کی مرضی، وہ جیسے جس کا مرضی امتحان لے لے، کسی کو پیسہ دے کر آزمائے کہ یہ پیسے کی رونقوں اور بہاروں میں آ کر مجھے بھی یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، دنیا کے رنگینیوں میں پڑ جاتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ مفلسی میں رکھ کر، بھوکھا رکھ کر، غربت میں رکھ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ کہیں غربتوں میں آ کر مجھے بھول تو نہیں جاتا۔ یہ اللہ کی آزمانے کے طریقے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان آزمائشوں میں، دنیا میں پہلے تو ہم بڑی بڑی آزمائشیں ہی نہیں، ہم اس برداشت ہی نہیں کر سکتے، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہ آزمائے، یہ چھوٹی موٹی جو آزمائشیں ہیں ان میں اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے سرخرو فرما دیں، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا کے امتحان میں کامیاب کر کے، اصل جو ہے نا دنیا کی محبت نہ ہو دل میں، مقصد حیات جو ہے وہ سامنے ہو کہ ہم نے دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، ہم اللہ کی عبادت کریں، دنیا کمانا، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا، بینک بیلنس بنانا، بڑی بڑی عمارتیں اکٹھی کرنا، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ مقصد ہمارا کیا ہے کہ یہ زندگی ملی ہے اگلی زندگی سنوارنے کے لیے، اس زندگی میں اگلی زندگی نہ سنواری تو یہ زندگی بھی برباد ہے، اگلی بھی برباد ہے، اگر اس زندگی میں اگلی زندگی کو سنوارنے کی تیاری کر لی تو یہ زندگی بھی بن گئی، اگلی بھی بن گئی، تو اس دنیا میں دنیا کے لیے نہ جئیں، اس دنیا میں آخری یہ صورت کے الفاظ ہیں، اور سبق ختم ہو رہا ہے ہمارا، یہ الفاظ یاد رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، اس دنیا میں، اس دنیا کے لیے نہ جئیں، اس دنیا میں جنت کے لیے جئیں، تو یہ دنیا بھی بن جائے گی اور جنت بھی انشاءاللہ مل جائے گی، اس دنیا میں جنت کے لیے جئیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اذکار کریں، اچھا اخلاق بنائیں، والدین کی خدمت کریں، کسی نے آپ پر ظلم زیادتی کیا ہے تو معاف کر دیں، اس کو درگزر کریں،
آخرت کے لیے، اللہ کے لیے نیکیاں کریں اور کسی کو مت دکھائیں، دریا میں ڈالیں، اللہ کے قرآن کی خدمت کرنے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، پڑھانے والے بن جائیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کے دین پر خرچ کریں، احادیث اور تفاسیر کی کتابیں لے کر بانٹیں، مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں ان پر جا کر خرچ کریں، علماء طلباء ان کی خدمت کریں، دین پر اپنا پیسہ خرچ کریں اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو۔ یہ اس امتحان میں پھر کامیابی ہے، آخرت بنائیں، جنت بنائیں اپنی، تو پھر دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائیں جو اس نے دیا ہے تم کو۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ موت آئی تو سمجھو حساب آ گیا، حساب بھی جلد لینے والا ہے، اور جو ہے بدلہ، جو جزا ہے، جو انعام ہے وہ بھی بہت جلد ملے گا، بس مرنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے امتحان میں کامیاب کر دیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے، کہ سریع العقاب آیا نا، سخت حساب لینے والا ہے، تو اس کی سختی سے ابھی دنیا میں ڈر جائیں۔ سریع العقاب پڑھ کر جو ڈر جائے، رو پڑے رب کے سامنے، معافی مانگ لے اپنی زندگی بھر کے، تو وہ غفور الرحیم ہے، ایسا غفور الرحیم کہ نیکیوں، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، جو بھی سنے پڑھے، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف فرما، اور اللہ ہمیں مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے اس میں بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔